چھٹکارا پانے والی رات میں بھی اگر ہماری بخشش نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ تو اس شب برات کو، اس ٹرینڈ کو ترک کرو یارو۔ ہاں اچھی بات ہے، معافی تلافی ہونی چاہیے، لیکن غور تو کرو جن سے معافیاں مانگ رہا ہوں ان کا تو میں نے بگاڑا ہی کچھ نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد تو دیکھیں، اپنے ماں باپ کے حقوق تو نہیں پامال ہو رہے۔ ماں باپ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھڑے ہو کر آپ کو گلے سے لگا لیا، پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد تو شبلی کو دیوانہ کہتے رہے، مگر آج ان پر اس قدر شفقت اور ان کی اس قدر تعظیم کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے ایک بڑا ہی ایمان افروز خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر شبلی کو سینے سے لگا لیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شبلی جب نماز پڑھتا ہے تو ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا رسول اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے کے بارے میں فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ شعبان المعظم بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں روایتوں میں آیا کہ جب شعبان المعظم کا چاند نظر آتا، صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو جاتے، اپنی زکوٰۃ نکالتے، غربا اور مساکینوں میں تقسیم کر دیتے تاکہ وہ رمضان المبارک کی اچھے سے تیاری کر سکیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس مبارک مہینے میں 3 عبادات کی کثرت کرنی چاہیے۔ درود پاک جب بھی پڑھیں، 1 مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔
بالخصوص اس مہینے میں تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ آقا کے اس مہینے میں آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ تو پہلے نمبر پر درود پاک کی کثرت کرنی ہے، دوسرے نمبر پر اس مبارک مہینے میں تلاوت قرآن پاک زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر اس مبارک مہینے میں استغفار کثرت سے کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بڑا برکتوں والا ہے۔ لیکن افسوس، 100,000 افسوس، ایک تعداد ہوگی جنہیں پتہ ہی نہیں اسلامی مہینہ کون سا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ سب کچھ دنیا کا ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں۔ آج اگر آپ 100 بندے میں سے کسی کو پوچھ لینا آج بتاؤ کہ اسلامی مہینے کی ڈیٹ کون سی ہے اور کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے، تو شاید بہت سے ایسے ہوں جنہیں پتہ ہی نہ ہو۔ اور ماہ شعبان المعظم کو بھی ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اگر کسی کو یاد ہے تو اس وجہ سے ہوگا کہ اس رات میں شبرات آئے گی، وہ رات جس رات میں ہم نے آتش بازیاں کرنے اور پٹاخے پھوڑنے ہیں۔ جبکہ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے سے کتنا پیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ نفلی روزے رکھنا رمضان میں پسند فرماتے تھے۔ آپ کو پسند تھا کہ شعبان المعظم میں روزہ رکھا جائے، اور حضور علیہ السلام کثرت سے ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ سے ہی روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا، سوائے چند دن کے پورے ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی چاند رات، اور نمبر 3 شعبان المعظم کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ عرفے کے دن یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک، یہ وہ 4 مبارک راتیں ہیں کہ جن میں اللہ عز و جل بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 15 شعبان المعظم یہ کتنی بابرکت رات ہے اور کتنی ہی نازک رات ہے۔ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔
सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हजरत सैयदातुना आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा से रिवायत है, हजूर सरापाए नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, शबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इतनों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जितने बनी कलब की बकरियों के बाल हैं। मगर कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं कि 15 शबानुल मुअज़्ज़म यानी शब बरात की रात को भी उनकी बख्शिश नहीं होती। फरमाया, अदावत वाले, रिश्ता काटने वाले और कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले, शराब के आदि की तरफ अल्लाह नजरे रहमत नहीं फरमाता। और एक रवायत में कातिल का भी जिक्र आया है। हजरत सैयदुना कसीर बिन मुर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, ताजदार रिसालत सरापाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल शबान की 15वीं शब में तमाम जमीन वालों को बख्श देता है सवाए मुशरिक और अदावत वाले के। अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बरात में अक्सर बाहर तशरीफ ले जाते। एक बार इसी शब यानी शब बरात में आप बाहर तशरीफ लाए और आसमान की तरफ नजर उठाकर फरमाया, एक मर्तबा अल्लाह ताला के नबी हजरत सैयदुना दाऊद अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम ने शबान की 15वीं रात आसमान की तरफ निगाह उठाई और फरमाया, ये वो वक़्त है कि इस वक़्त में जिसने जो भी अल्लाह ताला से दुआ मांगी उसकी दुआ कबूल फरमाई, और जिसने मगफरत तलब की अल्लाह ताला ने उसकी मगफरत फरमा दी, बशर्त के दुआ करने वाला उशार यानी जुल्मन टैक्स लेने वाला ना हो, जादूगर, काहन और बाजा बजाने वाला ना हो। फिर आपने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा रब्बा दाऊदा गफिर लिमन दआका फी हाज़िही लैलती अविस्तगफरका फीहा, यानी ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ए दाऊद अलैहिस्सलाम के परवरदिगार, जो इस रात में तुझसे दुआ करे या मगफरत तलब करे तू उसको बख्श दे। हर खता तू दर गुजर कर बेकसो मजबूर की, या इलाही मगफिरत कर बेकसो मजबूर की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, शब बारात बेहद अहम रात है। किसी सूरत भी इस आने वाली रात को गफलत में ना गुजारा जाए। इस रात रहमतों की खूब बरसात होती है। इस मुबारक शब में अल्लाह तबारक व तआला बनी कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। और किताबों में लिखा है कि कबीला बनी कलब जो है, अरब के सारे कबाइल में सबसे ज्यादा बकरियां इस कबीले की होती थी। कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं कि जिन पर इस शब बारात यानी छुटकारा पाने की रात भी ना बख्शे जाने की वईद है। हजरत सैयदुना इमाम बहकी शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह
فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے 6 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی کینہ رکھنے بغض رکھنے والے کی بھی اس مغفرت والی رات میں بھی بخشش نہ ہونے کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ اگر کسی کا دل توڑ دیا، کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال حق کھا لیا، تو 15 شعبان آنے سے پہلے معافی تلافی کر لے، حقدار کا حق اسے واپس کر دے۔ ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ جب 15 شعبان آئے گی تو ایک ہم نے ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جناب ایک تحریر لکھی جائے گی کہ اگر آج تک میں نے آپ کا دل دکھایا ہو، کوئی آپ کی حق تلفی ہو گئی ہو، تو شب برات آنے والی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کبھی سوچا ہے سوشل میڈیا پر آپ کا 1000 2000 5000 آپ کے فرینڈ ہیں، آپ ان سے معافی تلافی کر رہے ہیں، آپ ان سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی آپ کی ان سے ملاقات ہی نہ ہوئی ہو سکتا ہے کبھی آپ ان سے ملے ہی نہ ہو، کوئی حق ہی ان کا آپ نے پامال نہ کیا ہو، لیکن کبھی سوچا ہے اے سوشل میڈیا پر اور معافی تلافی کے میسج کرنے والوں، اے معافی کے سٹیٹس لگانے والوں، سوشل میڈیا پر سب کچھ کرتے ہو، کبھی سوچا ہے میرے گھر میں جو ہے ان کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے؟ آپ نے سنا شب برات چھٹکارا پانے والی رات میں بھی جن بد نصیبوں کی مغفرت نہیں ہوگی ان میں ایک ماں باپ کا نافرمان بھی ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ جناب بڑے ملنسار ہیں، ماں باپ ڈرتے ہیں اپنی اولاد سے، اور دوستوں کے ساتھ یہ جگری یار رون کے محفل بنا ہوتا ہے۔ کبھی تصور کیا ہم نے اس چھٹکارا پانے والی رات میں بھی اگر ہماری بخشش نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ تو اس شب برات کو، اس ٹرینڈ کو ترک کرو یارو۔ ہاں اچھی بات ہے، معافی تلافی ہونی چاہیے، لیکن غور تو کرو جن سے معافیاں مانگ رہا ہوں ان کا تو میں نے بگاڑا ہی کچھ نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد تو دیکھیں، اپنے ماں باپ کے حقوق تو نہیں پامال ہو رہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرو۔ ہاں سن لو، آج بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے والوں، آج ماں باپ کی بات کو رد کرنے اور یاروں کی بات کو ترجیح دینے والوں، سن لو، تیرے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں یہی تمہاری جنت اور یہی تمہاری دوزخ ہے، اگر ان کا حق ادا کر لیا تو جنت میں جانے کا یہی ذریعہ بن جائیں گے، اور اگر ان پر زیادتی کی، ان کے حقوق پامال کیے تو پھر یہی جہنم میں جانے کی وجہ بن جائیں گے۔ کبھی اپنے بہن بھائیوں پر غور کیا؟ میں نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں پر غور کیا؟ آج جناب کتنے سالوں سے دل میں بغض، کینے، حسد، تکبر، پتہ نہیں کیا کیا کچھ پال کے بیٹھے ہیں، اور معافیاں سوشل میڈیا پر مانگی جا رہی ہیں۔ معاف کر دیں جی، بخشش کی رات ہے، میں نے آپ کا دل دکھایا تو مجھے معاف کر دیں۔ اور بھائی کبھی حقیقی زندگی میں بھی جن کے دل توڑے کبھی ان سے معافی مانگی ہے؟ ایسا دل کہاں سے لے کے آئیں؟ جن پر ظلم کیا کبھی ان سے معافی مانگی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، 15 شعبان المعظم کی اس رات سے پہلے اپنے معاملات سیدھے کر لیں۔ اگر ماں باپ کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو دور کر لیں، اور حقیقت ہے آپ کتنے مرضی یاروں کے جان ہیں، رون کے محفل ہیں،
جہاں آپ ہوتے ہیں رونق لگ جاتی ہے، لیکن اگر ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں، اگر ماں باپ کو دکھی کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، تو سن لو ایسا بندہ کبھی بھی رب کو راضی نہیں کر سکتا جو اپنے ماں باپ پر ظلم کرتا ہے، جو ماں باپ کے حقوق پامال کرتا ہے۔ جس بدبخت سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہے کہ اگر کسی برائی سے بھی منع کریں گے تو آگے سے ہی ہمیں باتیں سنا دے گا۔ اور ایک اور بات یاد رکھ لیں، شب برات چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ اس رات میں آتش بازیاں کرنی چاہیے؟ کہاں سے یہ ٹرینڈ بن گیا کہ جناب پٹاخے پھوڑنے چاہیے؟ اب آپ کہیں گے جی ہم تو نہیں کرتے، لیکن آپ کے مال سے آپ کے بچے تو کرتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ یہ وہ نازک رات ہے کہ جس میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس سال کس کس نے مرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس نے اللہ کے گھر کی حاضری کی سعادت پانی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس بات پر آتش بازیاں ہو رہی ہیں بھائی۔ کبھی سوچا کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو گیا؟ کبھی سوچا اگر میرا پتہ اس رات میں کاٹ دیا گیا، اگر میرے کسی پیارے کی زندگی کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ اگلی شب رات سے پہلے یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں، اس بات پر پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔ اور سن لو، یہ رات جو ہے 15 شعبان المعظم کی رات، یہ ہرگز غفلت میں گزارنے والی رات رہی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والی رات ہے، رب کو راضی کرنے والی رات ہے۔ اور ایک اور بات سن لیں، آج کل ایک یہ بھی رواج بنا ہوا ہے، جب شب برات آتی ہے تو جناب پورا سال تو ماں باپ کی قبر پہ جانے کی توفیق نہیں ہوتی، جا کے جناب مٹی ڈال کے آئے قبر پر۔ سن لیں، اکثر میں تو جنازوں میں بھی کہتا ہوں کہ قبر جو ہے ایک بلشت اونچی اور کوہان کی طرح ہونی چاہیے، کوئی ضروری نہیں کہ جتنی مٹی نکالیے ساری اوپر ہی ڈالنی ہے اور ہر شب رات کو جا کے اوپر بوجھ ڈالتے رہنا ہے۔ اگر اتنی اپنے مرحومین کی فکر ہے تو قرآن پڑھ کے انہیں سالے ثواب کرو جس کا فائدہ ہونا ہے۔ کہ یہ تو نہیں کہ لوگ کہیں گے لو جی شبرات نو بھی ایڈا بد وقت اپنی اماں پہ دی قبر تے نہیں گیا، صرف دکھانے کے لیے۔ کبھی نمازیں پڑھ کے انہیں سالے ثواب کیا جس کا حقیقی فائدہ ہوگا انہیں؟ اوپر سے قبر جتنی مرضی پیاری کر لو، کیا فائدہ ہے؟ اور ایک یہ بھی ہے کہ جب شب برات آتی ہے تو اگر کسی رشتہ دار کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے تو جناب پھر اس گھر میں فوتگی والا میت والا ماحول بنایا جاتا ہے۔ نہ جائیں گے، پہلی شب برات آئی ہے جی اتھے ضرور جانا ہے، نہ گئے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ہمارا فلاں فوت ہوا تھا تو جناب پہلی شب برات آئی تو یہ آئے نہیں۔ سن لیں، سوگ 3 دن ہے، 3 دن کے بعد اگر کوئی جس سے تعزیت کرنی تھی وہ موجود نہیں تھا، بعد میں آیا تو اسے تعزیت کر سکتے ہیں، یا تعزیت کرنے والا موجود نہیں تھا وہ کہیں سے آیا وہ تعزیت کر سکتا ہے۔ 3 دن کے بعد سوگ والی کیفیت بنانا، کسی کے زخموں کو تازہ کرنا، یہ تو حماقت ہے، کچھ ثواب کا کام تو ہے ہی نہیں کہ 3 دن کے بعد سارے رشتہ دار پھر جاتے ہیں، جناب چلے پہلی شب برات آ گئی ہے جی جا کے ذرا افسوس کر رہے ہیں۔ وہ بدبخت زندگی میں تجھے توفیق نہیں ہوئی کہ جب وہ بیمار تھا چارپائی پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا تب تو تجھے یاد نہیں آیا کہ فلاں رشتہ دار ہے، چلو جا کے پوچھوں میری کوئی مدد کی ضرورت ہے کہ نہیں، میں تیرے کسی کام آ سکتا ہوں کہ نہیں، اور دوائی کے لیے پیسے بھی تیرے پاس ہے کہ نہیں۔ اور حقیقت ہے کندھا دینے کے لیے دوڑ کے آگے جاتے ہیں، زندگی میں کسی کا سہارا نہیں بنتے ہم۔ میت کو کندھا دیں گے بڑا ثواب کا کام ہے، اور جو بیچارہ سسک کے مار رہا دوائی کے پیسے نہیں، اس رشتہ دار کی کبھی فکر نہیں ہوئی، اس محلے دار کی کبھی فکر نہیں ہوئی۔ تو یہ صرف ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ایک رسمیں ہیں جو غلط ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شب رات پہ جا کے یا پہلی شب رات پہ جا کے اگلے کے دکھ کو تازہ کرو۔ آپ کو بڑی فکر ہے تو پڑھ کے سالے ثواب کرے، اسے قرآن پڑھے، درود پاک پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا یہ جو میں نے کلام پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور فلاں میرے رشتہ دار کو اس کا سالے ثواب پہنچا۔
اس کی قبر کی منزل آسان فرما۔ مولا دنیا میں رہتے ہوئے جو غلطیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف کر دے، لیکن اس میں دیکھے گا کون اور پتہ کسے چلے گا کہ جناب قاری صاحب تو فلاں کو روز ہی سالے ثواب کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ پتہ تو تب چلے گا نا، قاری صاحب ماں بدولت گھر سے نکلے ہیں اور رشتہ دار کے گھر میں گئے ہیں، جا کے جناب وہاں پہ تعزیت کی جا رہی تھی، پہلی شب رات تھی۔ اب بندہ پوچھے کہ زندگی میں تجھے یاد نہیں رہا؟ اب بیچارے کے مرنے کے بعد فکر ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ کچھ حقیقت والی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو لگے لو جی قاری صاحب کیڑے پاسے ٹور پہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور قبر کو، میت کو جس طرح سے سہارا دیتے ہو نا، زندگی میں کسی کا سہارا بنو۔ پھر تو دوڑ دوڑ کے کندھے بدلتے ہو نا کہ 10 قدم لے کے چلیں گے، ہر کندھے کو تو بڑا ثواب ملے گا۔ خدا کی قسم اگر اس کی زندگی میں اس کے کام آتے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ثواب مل جاتا۔ رب خوش ہو جاتا، اللہ خوش ہو جاتا کہ میری مخلوق سے محبت کرتا ہے، میرے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں درد والا دل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے سنت